سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور ان کو تقوی کا حکم دیا ہے اور اپنے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ تھا، جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنا دین بھی برباد کیا، اپنی آخرت بھی برباد کی۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں ایمان والوں کو یہ کہا کہ تم ان کی طرح نہ بننا، تمہارے اندر صفات ہونی چاہیے، تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے، تمہارا ہر کام اپنے کل کو سامنے رکھ کے یعنی آخرت کو سامنے رکھ کے ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، جس کو اللہ کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے، جس کو اللہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کیسا ایمان والا ہے؟ ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ جو کیفیت اب تمہاری ہے کوشش کرو یہ ہر وقت رہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ میرے محترم دوستو بھائیو، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تقوی کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ یہ پہلا درجہ ہے تقوی کا۔ اس معنی میں الحمدللہ ہم سب متقی بیٹھے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر کفر نہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر شرک نہیں، اللہ ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ رکھے۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بھی بچے، یہ اس سے اگلی سٹیج ہے۔ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، ان سے بھی انسان بچے۔ اس معنی میں ہمیں متقی بننے کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو متقی بنائے۔ اس سے اگلا درجہ اور سب سے اعلیٰ درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان صغیرہ گناہ بلکہ ایسی چیزیں جو شبہ والی ہوں، مشتبہات، ان سے بھی بچے۔ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس سٹیج پہ ہم نے پہنچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے یہ سٹیج بھی نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ایمان والوں کو جو تقوی کا حکم دیا گیا تو وہ انہی دو سٹیجوں کو حاصل کرنے کا کہا گیا۔
پہلا درجہ تو ایمان والا جب کہہ ہی دیا ایمان والا تو پہلا درجہ تو حاصل ہو ہی گیا، اگلا درجہ، دوسرا اور پھر تیسرا درجہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر نفس اس بات کو دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا بھیجا۔ ہر انسان، ہر نفس، ہر جی اس بات کو دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کل سے مراد آخرت ہے۔ اس کو کل کہہ کر تین باتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ جس طرح یہ دنیا ہے یہ ایک دن ہے، اور اس کے بعد آخرت ہے، یہ کل کا دن ہے۔ تو جیسے دنیا ایک دن ہے، آخرت کل کا دن ہے، تو کل کے دن کے لیے انسان سوچے کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، کل کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ جیسے دنیا میں ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کل کیا کماؤں گا، کل کیا کھاؤں گا، کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم اپنا مستقبل 24 گھنٹے کے بعد آنے والے کل کو سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارا اصل میں غد اور اگلا دن وہ ہے جس دن تم مرو گے اور اگلا دن شروع ہوگا۔ دوسرا علماء فرماتے ہیں اس کو غد اس لیے کہا گیا کہ جیسے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، اسی طرح اس زندگی کے بعد موت اور پھر موت کے بعد آخرت کا آنا بھی یقینی۔ اور تیسرا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو غد اس لیے کہا گیا کہ جس طرح آج کے بعد کل نزدیک ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ آج آئی ہے تو کل بھی ساتھ ہی آ جانی ہے، اسی طرح اس زندگی کے بعد موت اور پھر موت کے بعد آخرت بھی بالکل نزدیک ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کے اللہ پاک فرماتے تم اپنی زندگی گزارو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، میں آگے کیا اعمال بھیج رہا ہوں۔ اچھے اعمال بھیج رہا ہے تو وہ بھی سوچے، اور غلط اور برے اعمال آگے آخرت میں بھیج رہا ہے تو وہ بھی سوچے۔ اور یہ محاسبہ میرے بھائیوں ہر کوئی اپنا کر سکتا ہے، کوئی کسی کا نہیں کر سکتا۔ میں کہوں جی آپ نے کل کے لیے کیا کیا ہے، آپ مجھے کہہ جی آپ نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اس کی بجائے میں یہ سوچوں کہ میں نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے۔ ہر بندہ یہی سوچے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ علماء فرماتے یہ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اللہ پاک نے یہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو بعض حضرات فرماتے کہ یہ پہلا عوام کے لیے ہے، ہر آدمی اللہ سے ڈرے، اور دوسرا جو ہے یہ خواص کے لیے ہے، اچھے اچھے اعمال کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے وہ بھی اللہ سے ڈرتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کوتاہی کی وجہ سے عمل ضائع ہو جائے، اخلاص نہیں رہا، کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی حق تلفی ہو گئی اور عمل ضائع ہو گیا۔ عوام بھی اللہ سے ڈرتے رہے اور خواص بھی اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور آخر آیت میں اللہ پاک فرماتے ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو عمل بھی کرو گے اس کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے مل کے بولیں ہمارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ یہ اللہ پاک نے ایک پیرا بٹھا دیا۔ دنیا میں کہتے نہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، تو اللہ پاک نے یہ ہر عمل پہ ایک پیرا لگا دیا کہ جو بھی اچھا یا برا عمل کرو گے اس کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لہذا فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ،
ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے بھی ان کو ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ جس بندے نے اللہ کو بھلا دیا تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ جس کو فرمایا نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ انسان جب اپنے آپ کو بھول گیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اس لیے فرمایا ان منافقوں کی طرح نہ بنو، یہودیوں کی طرح نہ بنو، مشرکوں اور کافروں جیسے نہ بنو کہ تم اللہ کو بھلا دو۔ اگر اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دینے کا مطلب کیا؟ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی، حلال حرام کی تمیز نہ کی، بڑے چھوٹے کے حق کا خیال نہ کیا، اپنے ساتھ جن کے حقوق متعلق ہیں، ماں باپ، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، ان کے حقوق کا خیال نہ رکھا، سمجھو اللہ کو بھلا دیا۔ تو فرمایا جس نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے سمجھے کہ اس کو اس کا اپنا آپ ہی بھلا دیا، وہ کسی کھاتے کا نہیں رہا۔ اور اللہ فرماتے اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں فاسق۔ فاسق کا معنی اللہ کی حدود کو توڑنے والے، یہی لوگ ہیں مجرم، یہی لوگ ہیں گناہ گار، اور یہی لوگ ہیں حقوق اللہ کو پامال کرنے والے۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، غور سے سن لو یہ بات، یہ طے شدہ بات ہے، یہ ایک اصولی بات ہے کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب النار آگ والے اور اصحاب الجنہ جنت والے، یعنی جہنم والے اور جنت والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آج دنیا کے اندر انسان اعمال والوں کو، نیکی والوں کو، دین والوں کو اہمیت نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے، اور خود ایسے کام کرتا ہے جو اس کو جہنم کے مستحق بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے یاد رکھنا یہ جو جہنم والے ہیں، چاہے یہ بڑے بڑے عہدوں والے ہوں، چاہے بڑی ڈگریوں والے ہوں، چاہے بڑی پگڑیوں والے ہوں، چاہے بڑے بڑے تمغے سجائے ہوں، یہ جنت والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے وہ کیا ہے؟ فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں یہی تو کامیاب لوگ ہیں، یہی تو فوز و فلاح والے ہیں۔ آج یہاں دنیا میں کسی کے سامنے بات کی جائے تو بعض اوقات وہ کہہ دیتے ہیں جنت جہنم بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے دنیا کو تو سیدھا کریں۔ بھئی پہلے آخرت سیدھی کریں، دنیا اللہ خود سیدھی کر دے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میرے بندے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سارے غموں، پریشانیوں، دکھوں کو دور کر دوں گا۔ جب انسان اپنے پریشانیوں، دکھوں کو خود دور کرنے میں لگتا ہے تو اللہ پاک گویا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر کرتا رہے، بھاگ لے جہاں تک بھاگنا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، کافروں جیسی، منافقوں جیسی بے پرواہی کی، بے خوفی کی زندگی یہ ہمیں نہیں گزارنی۔ ہمیں ہر وقت دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے ہر عمل کا، ہر قدم کا فیصلہ ہم کریں، کیونکہ ہمارے ہر عمل، ہر قدم سے یا تو ہماری کل کی آخرت بن رہی ہے یا کل کی آخرت بگڑ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت بنانے والوں میں شامل فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے مولا کریم، ہمارے آج کے ہونے والے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اس کی حفاظت فرما. اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا. تمام اہل علاقہ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا. ہم سب کے دینی ایمانی ترقی کا ذریعہ بنا. اللہ اس